السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہوشیار بیوی۔ ایک چھوٹے گاؤں میں رفیق نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ رفیق نیک دل مگر تھوڑا سادہ مزاج اور بھولا بالا۔ اس کی بیوی سغرا بڑی سمجھدار اور ہوشیار تھی۔ سغرا نہ صرف عقل مند تھی بلکہ محنتی اور صابر۔ دونوں کا گھر چھوٹا تھا مگر محبت سے بھرا رہتا۔ رفیق دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، شام کو لوٹتا۔ سغرا گھر سنبھالتی، کھانا پکاتی، سب کو مسکراتی رہتی۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے ہیں رفیق خوش قسمت آدمی ہے، مگر قسمت کے کھیل عجیب ہوتے ہیں۔ ایک دن بدلا، گاؤں میں ایک نیا تاجر آیا، بہت چلاک تھا۔ اس تاجر کا نام منور تھا، باتوں کا ماہر شخص۔ وہ لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں سے بہکانے میں ماہر۔ رفیق بھی اس دن اس کے جال میں آ گیا۔ منور نے کہا، میرے پاس ایک زبردست کاروبار ہے، تھوڑے پیسے دو، نفع دگنا، ہفتے میں لو واپس۔ رفیق نے سادگی سے کہا، واقعی یہ تو کمال ہے۔ سغرا نے سنا، فوراً شک میں پڑ گئی تھی۔ دیکھو رفیق، ایسے وعدے سے دھوکے بازی کرتے ہیں۔ پیسے بچاؤ، محنت سے کماؤ، جلدی فائدہ نقصان بن جاتا ہے۔ مگر رفیق نے نہ سنی، سب جمع پونجی منور کو دے دی۔ کچھ دن بعد تاجر گاؤں سے غائب ہو گیا۔ اچانک رفیق نے دوڑ دھوپ کی مگر منور کہیں نہ ملا۔ پیسہ ڈوب گیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں دکھ۔ سغرا نے رفیق کو تسلی دی، غم نہ کرو شوہر، اللہ نے عقل دی ہے، محنت سے سب کچھ واپس لے لیں گے، اب کسی بات میں بہکنا نہیں۔ رفیق نے سر ہلایا، تم سچ کہتی ہو، اب ہوشیار بنوں گا۔ سغرا نے تب سے گھر کا حساب خود سنبھال لیا۔ اس نے مٹی کے تیل کی چھوٹی دکان کھولی، صبح سے شام تک بیچتی، گاہکوں سے نرمی سے بات کرتی۔ رفتہ رفتہ دکان چل پڑی، منافع بڑھنے لگا، روز بروز گاؤں کے لوگ حیران، سغرا بیوی کمال کرتی ہے۔ رفیق اب اس کی مدد کرنے لگا۔ دن رات دونوں نے مل کے ایک نئی لکڑی کا تختہ لگایا، دکان پر لکھا، ایماندار سودا، سستا مال، سغرا دکان۔ سغرا نے کہا، ایمانداری ہی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ رفیق نے کہا، اب مجھے تم سے سیکھنا ہوگا۔ بیوی دونوں مسکرا دی ہے، زندگی میں نئی روشنی آ گئی۔ اب مجھے تم سے سیکھنا ہوگا، بیوی دونوں مسکرا دیے، زندگی میں نئی روشنی آ گئی۔ پیسہ واپس آ گیا مگر ساتھ تجربہ بھی قیمتی ملا۔ اب سغرا پورے گاؤں کی مثال بن گئی تھی۔ ایک دن گاؤں کے نمبردار نے اسے بلایا، فوراً، بی بی سغرا، تم گاؤں کی عورتوں کے لیے مثال ہو، ہم چاہتے تم خواتین کا کام سیکھو، رہنمائی دو۔ سغرا نے کہا، میں خوشی سے سب کچھ سکھاؤں گی۔ اس نے عورتوں کو حساب، صفائی، بول چال سکھائی۔ گاؤں کی کئی بیویاں اب خود روزگار کرنے لگیں۔ رفیق کو اپنی بیوی پر فخر محسوس ہونے لگا، میں نے زندگی میں تم سے بہتر استاد نہیں دیکھا۔ سغرا نے کہا، شوہر عورت کا علم گھر بدل دیتا ہے، جب بیوی سمجھدار ہو گھر میں برکت آتی ہے۔ چند ماہ بعد شہر سے ایک افسر گاؤں آیا تھا۔ اس نے عورتوں کی ترقی دیکھی، حیران ہو کر بولا، یہ سب کس نے کیا، کس کا آئیڈیا ہے، اتنا عمدہ؟ سب نے کہا، سغرا بیوی نے گاؤں بدل دیا۔ افسر نے کہا، آپ کو حکومت کی طرف سے انعام ملے گا۔ سغرا نے انکار کیا، مجھے عزت کافی ہے، پیسہ نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں عورتوں کو خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ افسر نے کہا، آپ جیسی عورتیں قوم کا فخر ہے۔ رفیق نے خوشی سے کہا، میری بیوی دنیا کی ہوشیار ترین ہے۔ سغرا نے مسکرا کر کہا، عقل اللہ کی نعمت ہے، استعمال کرو۔ کچھ عرصے بعد گاؤں میں نئی اسکیم آئی، حکومت سے غریبوں کو امداد، دکانداروں کو قرض، عورتوں کو موقع۔ نمبردار نے کہا، سغرا تم اس اسکیم کی نگران بنو۔ سغرا نے قبول کیا مگر بہت ایمانداری سے کام کیا، کسی سے رشوت نہ لی اور نہ کسی پر ظلم ہونے دیا۔ گاؤں کے سب لوگ خوش، امن اور انصاف ہو گیا۔ رفیق نے کہا، یہ سب تمہاری ہوشیاری کا نتیجہ ہے۔ سغرا نے جواب دیا، یہ اللہ کا کرم اور نیت کی صفائی، اگر نیت سچی ہو تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ رفیق نے کہا، اب مجھے زندگی سمجھ میں آ گئی۔
ایک دن وہی منور تاجر واپس گاؤں آیا چپکے سے. لوگوں نے پہچان لیا، فوراً سکر کے پاس پہنچ گیا. بی بی یہی وہ شخص جس نے سب کو لوٹا. سکر نے کہا اسے تھانے لے جاؤ. مگر ادب سے منور گھبرا گیا. بی بی معاف کر دو، غلطی ہو گئی. سکر نے کہا میں معاف کرتی ہوں، مگر سبق یاد رکھو، لوگوں کا پیغام کا حق ہے، دھوکہ حرام ہے. منور نے روتے ہوئے کہا آپ فرشتہ ہیں، انسان نہیں. سکر نے کہا نہیں، میں بس ایک ہوشیار بیوی اور مومنہ. گاؤں کے لوگ تالی بجانے لگے، دعائیں لینے لگے. رفیق نے اس دن کہا میں تمہارے بغیر کچھ نہیں تھا، تم نے مجھے دھوکے سے بچایا، ایمان سکھایا، عزت دی. سکر نے کہا شوہر عورت کا کمال صبر اور سمجھداری ہے. اگر عورت چاہے تو گھر کو تباہ بھی بنا سکتی ہے. اور رفیق نے کہا اب میں تمہاری بیوی نہیں، استاد ہوں. دونوں ہنس پڑے. شام کا سورج ان پر مسکرا رہا تھا. دکان کے باہر تختی اب چمک رہی تھی. ہوشیار بیوی، سچا شوہر، ایمان کی دکان لکھا تھا. گاؤں کے لوگ جب گزرتے تو رک کر دعا دیتے، اللہ ہر گھر میں ایسی ہوشیار بیوی عطا فرمائے. اس سے سبق ملتا ہے عورت کی عقل اور صبر سے گھر اور گاؤں اور قوم بنتی ہے. ہوشیار بیوی وہی ہے جو وفا، ایمان اور تدبیر رکھے. جھوٹ، لالچ، دھوکہ وقتی فائدہ دیتے ہیں، مگر سچ دائمی جیت ہے.